अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर इस वक्त पीटीआई एहतजाज की बात की जाए तो गंडापुर का काफ़िला मोटरवे से अपनी दोबारा आगाज़ कर चुका है और उनकी रफ्तार बड़ी सुस्त है, क्योंकि लोग वहाँ पे सस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे। सारी रात ये लड़ाई लगी रही, रात के आखिरी पहर जाके वहाँ पे पुलिस वाले भी पीछे हटाए लोगों ने। और सबसे बड़ी लड़ाई जो हुई है मोटरवे पे, वो कटी पहाड़ी के इलाके पर हुई है। अगर आप इस्लामाबाद से कभी पेशावर की तरफ जाएं मोटरवे पे, तो एक पहाड़ है जो बीच में से काटा गया है, दोनों तरफ चोटियां हैं और बीच में सड़क बनाई गई है मोटरवे। तो उस जगह पे बीच में रुकावटें डाल के दोनों तरफ पुलिस को खड़ा किया गया था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा घुमसान की सूरत हाल पैदा हुई। कारकुनान ने फिर उन पहाड़ियों के ऊपर जाके पुलिस का मुकाबला किया और फिर वो रास्ता खोला। अब सूरत हाल ये है कि अटक के नज़दीक के अली अमीन गंडापुर रुके रहे और अटक पुल के करीब, और इस्लामाबाद में डी चौक उनसे सिर्फ 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर है। अब एक आधी रुकावट के अलावा उनके सामने उसूलन मजीद रुकावटें नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों ने दर्जन भर से ज़्यादा रुकावटें हटा दी हैं। यानी 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे रास्ते हैं जो बंद थे और रास्ते खोल दिए इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों ने। और ये लड़ाई जो शुरू हुई जुमे वाले दिन, जुमे की नमाज से पहले, वो जुमे वाले दिन सारा दिन भी जारी रही। फिर जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात, यानी जो गुज़श्ता रात गुजरी है, सारी रात ये लड़ाई जारी रही। रात 4:30 बजे तक जो विजुअल्स आ रहे थे उसमें बदतरीन शेलिंग पुलिस की जानिब से की जा रही थी, और कुछ लोगों ने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी शेलिंग की गई है आवाम पर। इसके अलावा ये बताया गया कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि ये नॉर्मली नहीं होता। पुलिस शेलिंग के लिए अपने लॉन्चर्स इस्तेमाल करती है, इसके अंदर वो शेल डाल के फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पुलिस को अवाम भगा देती है जब पुलिस और अवाम का सामना होता है। अवाम की तादाद बहुत ज़्यादा है और पुलिस थकन से चूर है। बहुत सारे पुलिस वाले हमने देखे, वो सड़कों के किनारे पे बैठे हुए थे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन्हें पानी पिला रहे थे, खाना दे रहे थे, इवन मेडिकल एड भी दी जा रही थी। उसके बाद वही पुलिस वाले उठते हैं, वापस जाते हैं, नए शेल लेकर आते हैं, फिर कारकुनों के ऊपर फेंकते हैं। तो तहरीक इंसाफ की ये खूबी है कि उन्होंने जो कुछ किया बड़े पुरअमन तरीके से किया। रास्ते से तकरीबन रुकावटें हट गई हैं। अब अली अमीन गंडापुर का काफिला चला हुआ है। उम्मीद है ये चंद घंटों में, यानी अगर मैं कहूँ 3 से 4 बजे तक डी चौक पहुंच जाएंगे। मोहसिन नकवी ने बड़ी कोशिश की, सारी रात बड़ी भाग दौड़ की, कल सारा दिन बड़ी भाग दौड़ की। उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, रेंजर्स और एफसी का इस्तेमाल किया, हत्ता कि पुलिस कॉल कर ली गई। फौज को क्यों कॉल किया गया इस पर बाद में बात करते हैं कि किस तरह का प्रोपोगेंडा किया गया, वो भी आपको बताता हूं। लेकिन आप देख लें कि मोहसिन नकवी ने जो आखिरी स्टेटमेंट दी है, जो मीडिया ने उनसे बातचीत की, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन नजर आई। वो खास से परेशान नजर आए और उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लोग रुकेंगे, मुझे लगता था कि ये लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है और उनके अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। कल का सारा दिन और सारी रात शेलिंग होती रही और रबर की गोलियां भी फायर की जाती रही। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा वक्फा लिया है और एक अच्छा फैसला किया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी जो वहां पे रहते हैं, जिन्होंने सारी रात लड़ाई की है, उनकी एक बड़ी तादाद आराम करने के लिए अपने घरों को वापस गई है। लेकिन ये पार्टी की जानिब से हिदायत है कि सुबह जैसे ही मेन काफिला पहुंचे तो आप लोगों ने वापस आना है, सब ने। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने बड़ी तादाद में निकलकर डी चौक हर हाल पहुंचना है। लेकिन इसके बावजूद सड़कों पे, चौराहों में, फुटपाथों पे, हर जगह पे पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग आराम करने गए हैं। लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा है कि लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई कि ये बताया जाए कि लोग नहीं आए, तो डी चौक में जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं उसकी बैक साइड पे, क्योंकि उस तरफ कारकुनों ने जाना ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ डी चौक तक रहना है। और ये जो डी चौक से सामने वाला एरिया है, इसको याद रखिएगा कि ये डी चौक से शुरू होकर सेंटोरस तक ये सड़क जाती है। तो इस सड़क का एक हिस्सा जहां पे डी चौक है, वहां पे कभी पुलिस आ जाती है, कभी हट जाती है, और कारकुनान कभी वहां पहुंच जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। ये सारी सड़क कई किलोमीटर पर मुहित है और इस सारी सड़क पर जगह जगह कारकुनान अपने हुजूम बना के बैठे हुए हैं।
ابھی بھی وہاں پہ بڑی تعداد موجود ہے. جب مین قافلہ آئے گا تو مزید پہنچیں گے. اس طرح کے مناظر میں نے دیکھے تھے 25 مئی اور 26 مئی 2022 کو جب عمران خان صاحب آ رہے تھے. لیکن اس مرتبہ تو عمران خان بھی نہیں آ رہے اور لیڈر کے بغیر یہ لوگ نکلے ہیں. لیکن عمران خان کی کال بہت بڑی ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر حملہ ہو رہا ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان چیزوں کو روکنا ہے, اس آئینی ترمیم کا رستہ روکنا ہے. حکومت نے سارے ہتھ کنڈے کر کے دیکھ لیے, حالانکہ حکومت اگر یہ گارنٹی دے دیتی کہ ہم آئینی ترامیم نہیں کر رہے تو تحریک انصاف اپنا احتجاج اسی وقت مؤخر کر دیتی. لیکن اب تحریک انصاف کے مطالبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تحریک انصاف نے کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں, جو بات چیت ہو رہی ہے, ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں چھوڑا جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد ٹریبیونل بنایا جائے جو الیکشن میں دھاندلی پر صحیح انویسٹیگیشنز کرے اور صحیح فیصلے کرے. اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ سید منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر چیف جسٹس کے طور پر جاری کیا جائے, حکومت آئینی ترامیم سے باز رہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اب تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پہ مطالبات کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں. اب عمران خان کی آج سالگرہ بھی ہے, آج وہ 72 سال کے ہو چکے ہیں. تو عمران خان کی سالگرہ کے کیک درجنوں مقامات پر کاٹے گئے ہیں. میں صرف یہ ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں, درجنوں نوجوان سڑکوں پہ بیٹھ کے عمران خان کی سالگرہ کے کیک کاٹ رہے ہیں. ایسا تو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں دیکھا نہ سنا, نہ شاید دنیا میں کسی لیڈر کے لیے لوگوں نے ایسا کیا ہوگا کہ بدترین شیلنگ ہو رہی ہے, ربر کی گولیاں چل رہی ہیں, کئی لوگوں کی قمیض اتار کے دکھائی گئی, ان کے جسم پر اتنے زخم ہے ربر بلٹ لگنے کی وجہ سے اور ٹارچر کی وجہ سے کہ وہ مناظر دیکھ کے افسوس ہوتا ہے. ہم دکھا بھی نہیں سکتے آپ کو یہاں پہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے, یعنی اتنے بروٹل قسم کے مناظر ہیں. وہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ لوگوں پہ اتنا بدترین ٹارچر کیا ہے پولیس نے, اور ایسی گولیاں ماری ہیں ربر کی, اور اس طرح ان پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا ہے. کئی نوجوانوں کے سر پھٹے ہوئے ہیں, کئیوں کے بازو ٹوٹ گئے ہیں, کئی بری طرح زخمی ہیں, لیکن وہ ابھی بھی وہی موجود ہیں. لوگوں نے نمازیں بھی وہاں پر ادا کی ہیں ڈی چوک کے آس پاس, اور ڈی چوک کے آس پاس کی گلیوں سے کارکنان پتھراؤ بھی کرتے ہیں, پولیس بھی آگے سے شیلنگ کرتے ہیں. تو پولیس تھکن سے چور ہے. جب پولیس نے ہاتھ کھڑے کیے تو پھر فوری طور پر کچھ احکامات جاری کیے گئے اور 12 بجے کے قریب پولیس کو بلایا گیا, فوج کو بلایا گیا. پولیس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ 12 بجے تک کم از کم کھڑے رہے رات کو, اس کے بعد ہم آپ کو ریسٹ دے دیں گے. آئی جی اسلام آباد نے یہ بات کی. لیکن جب 12 بجے فوج آئی تو فوج نے صرف ڈی چوک اور شاہراہ دستور کے چکر لگائے, اور وہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں. دیکھیں, فوج کے آنے کا مقصد کوئی پی ٹی آئی اور ان کے کارکنان سے الجھنا نہیں ہے, نہ یہ ان کا کام ہے. ملٹری اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتی. یہ دوسری فورسز ہوتی ہیں, جیسے پولیس ہو گئی, ایف سی یا دیگر فورسز ہو گئیں, وہ یہ کام کر سکتی ہیں. ملٹری یہ کام نہیں کرتی, نہ انہیں زیب دیتا ہے, اور وہ اس کام سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. ان کی یہ پالیسی ہے. ہم نے ماضی میں بہت دفعہ دیکھا ہے, بہت سارے لوگوں نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی, اچھل کود شروع کر دی کہ علی امین گنڈا پور کے پیچھے سے کوئی قافلہ اسلام آباد کے لیے نکلا ہے اور ان کے پیچھے فوجی دستے آ رہے ہیں, وہ گھیر کے ماریں گے علی امین گنڈا پور کو, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونا تھا. یہ صرف چند لوگوں نے فوج کی موومنٹ کو جو ریڈ زون میں پہنچی ہے, اور یہ ریڈ زون میں اس لیے پہنچی ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, حالات بڑے ٹف ہیں, پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی احتجاج کر رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ریڈ زون کو سیل کر دیا جائے گا ایک طرح سے, اور وہاں پہ کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے, اس کو کامیاب بنانے کے لیے وہاں پہ ایک زبردست قسم کی فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. یہ فوج صرف اس کے لیے موو کی تھی, ان کا پی ٹی آئی کے احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال پولیس اتنی تھکن سے چور ہے کہ ابھی جو تازہ اطلاعات آئیں اس کے مطابق ایک خصوصی ٹرین کے ذریعے کراچی سے 1000 پولیس والوں کو روانہ کیا گیا ہے. پھر پنجاب کی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا گیا, کیونکہ اس سے پہلے محسن نقوی نے کہا تھا کہ ہم سنبھال لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہماری تیاری بڑی زبردست ہے. اور یہ ماننا پڑے گا, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی تیاری کارکنوں کے خلاف یا احتجاج کے خلاف نہیں کی گئی جیسی محسن نقوی نے کی. ہر وہ ہتھ کنڈا, ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے لوگوں کو کچلا جا سکے, اور اس سے بڑی تیاری ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو بھرپور تیاری کے باوجود بالآخر پولیس وہاں پہ کارکنان کے مد مقابل تھک گئی, انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے. تو محسن نقوی نے اب پنجاب حکومت سے مدد مانگی ہے کہ ہمیں تازہ دم پولیس کے دستے پرووائڈ کیے جائیں. اب پنجاب پولیس نے کچھ ڈی پی ایس کو ہدایت کی کہ آپ اپنی نفری لے کر نکلیں اور اسلام آباد فوراً پہنچیں اور ان کی کمانڈ کے انڈر کام کریں.
ایسے میں پی ٹی آئی نے اپنی ایک میٹنگ بلائی اور یہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی ایک ہنگامی میٹنگ تھی جس میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت موجود تھی اور وہاں پہ کچھ قیادت کے لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے احتجاج بڑا کامیاب ہو گیا، یعنی تھوڑی سی انہوں نے کمزور باتیں کی، اس پر عمران خان کے وفادار ساتھیوں نے چڑھائی کی۔ انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیچھے ہٹنے کا، ہم تو احتجاج کو اور بڑھائیں گے اور اس کو پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاہور مینار پاکستان پر بھی پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکل رہی ہے۔ اب یہ احتجاج آنے والے دنوں میں پورے ملک میں شروع ہو جائے گا اور یہی حکومت کی پریشانی ہے کہ اس صورتحال میں وہ کیسے پولیس کے ذریعے ان تمام نوجوانوں کو اور کارکنان کو کنٹرول کرے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔